بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة الفطر نام ہے صدقۃ الفطر کا، آپ علیہ السلام نے اس کو فرض قرار دیا کیونکہ واجب اور فرض میں کوئی عمل کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ واجب کو ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور فرض کو ادا کرنا بھی ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ ایک علمی فرق ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا فاسق بن جاتا ہے، لیکن عمل کرنا دونوں پر ضروری ہوتا ہے۔ لہذا عمل کے اعتبار سے یہ بھی فرض ہے اور اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ مالدار پر کیا چیز فرض ہے؟ زکوٰۃ سال میں، صدقۃ الفطر قربانی، اور اگر وہ ذمہ دار ہے تو عشر، یہ چیزیں واجب ہیں، اور یہ چیزیں بندہ ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت نازل ہو۔ ابھی دوسری تیسری حدیث میں آپ کو اس کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیوں لازم قرار دیا، وہ وجہ آگے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھجور کا بھی ایک سا دینا ہے، جو کا بھی ایک سا دینا ہے۔ ایک سا جو ہے وہ 3.5 کلو کا بنتا ہے۔ عرب کے اندر سا پیمانہ، مد پیمانہ، یہ پیمانے تھے، تو ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 3.5 کلو کا ہے۔ تو 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو، ان کے پیسے آپ کے پاس جنس ہے تو جنس نکال دو، آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ گندم ہے تو 2 کلو، اب گندم 2 کلو دیں، آٹا 2 کلو دیں، آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، یا آپ اس کے پیسے دیں۔ اور آج کل کے اعتبار سے اکثر جو دارالافتاء ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ 200 روپے بنتے ہیں گندم کی ادائیگی کے اعتبار سے، 200 روپے۔ اگر جو ادا کریں تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ 3.5 کلو ہے، اس کی قیمت جو لکھی ہے وہ ہے 550 روپے۔ اور اگر کشمش کے اعتبار سے آپ ادا کریں تو کشمش کے بارے میں بھی ایک سا ہے، 3.5 کلو ہے، 3000 روپے، اور ساتھ تقریباً لکھ دیا ہے، باقی ہر علاقے میں پوچھ لیا جائے۔ اور کھجور جو ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سا دینا ہے، اور وہ جو ایک سا ہے وہ بھی 3.5 کلو ہے، اور کھجور کا 1000 روپے جو عام کھجور چل رہی ہے۔ اچھا، آگے لکھنے والوں نے اکثر حضرات نے انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، شاید ان کو امید نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کا بندہ شاید ادا بھی کر دے۔ اجوا کھجور کے اعتبار سے میں نے جو ریٹ پڑھا تھا وہ ایک بندے کا جو 3.5 کلو بنتا ہے وہ بنتا ہے 12,000 روپے۔ اب فی کس 12 انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، اکثر نے لکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لکھا؟ مجھے تو یہی وجہ سمجھ آئی ہے کہ اس کی ادائیگی کرنے والے وہ کوئی بہت ہی تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اب گھر کے افراد ہیں، مثال کے طور پر وہ کتنے افراد ہیں؟ 8، اور ہر ایک 12,000 ادا کرے تو کتنا بن جائے گا؟ بہت سارے پیسے بن جائے، سمجھ آیا نا؟ اب لاکھ کے قریب ان کا صدقۃ الفطر چلا جائے گا۔ اب دیکھیے نا، یہ جو ذمہ دار بیٹھے ہوں گے، جو لاکھوں کی تنخواہ والے بیٹھے ہوں گے، جو کاروبار والے بیٹھے ہوں گے، وہ بھی کہیں گے 200 روپے فی کس ادا کرو، اور مجھ جیسا مولوی بھی کہے گا کیا کہ 200۔ پھر میرے اور تمہارے درمیان میں فرق کیا رہا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح نا۔ اور میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ میں ادا کر کے بیٹھا ہوں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ حضرات کو ترغیب ہو کہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ حدیث میں آ رہی ہے، اس کی وجہ حدیث پاک میں آ رہی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ میرا جملہ آپ نہ سینے پہ لکھ لیں، دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے۔ ایک دن تو میرے دل میں عجیب بات آئی ہے، میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے انسان پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں میرا اللہ کون ہے،
پھر اس کے بعد تھوڑا سا شعور آتا ہے تو پھر بھی انسان لاابالی پر میں ادھر چھلانگے لگا ادھر چھلانگے لگا، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس پر احسانات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی عہدے پہ پہنچا دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، علم دے دیتا ہے، اللہ مال دے دیتا ہے، اللہ اس کا وقار بنا دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، نعمتوں سے نواز دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب ہے، اس نے میرے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے، پھر اس کی محبت دل میں داخل ہوتی ہے۔ تو دیکھو پہلے اس کے احسانات ہیں، اس نے کچھ عمر تک تمہیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں تمہارا محسن ہوں، اور جب اپنی پہچان کروائی تو اس وقت پتہ چلا کہ ہم اپنے رب کی کتنی نافرمانی کر چکے ہیں۔ اب محبت آئی تو اب ساری عمر اس کو مناتے ہوئے روتے رہو۔ اب اس کے منانے میں جو رونے کا مزہ ہے وہ بھی ایک یہ اپنا دوبالا ہے۔ میں تو اس حقیقت تک پہنچا ہوں کہ اللہ رب العزت کی یہ معرفت ہے۔ شریعت کے ہر حکم میں آپ ذرا توجہ کریں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی حدیث ابن عمر سے تھی اور وہ بخاری مسلم کی ہے یہ، اور اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں امام ابو داود نے جو درج کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرض قرار دے دیا، لازم قرار دے دیا۔ علماء نے کہا یہاں فرض بمعنی واجب کے، زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ طہرن للصیام، فرمایا یہ اس لیے فرض کیا ہے کہ من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یہ دو فائدے ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، روزے ہم رکھ رہے ہیں اور شروع کیا پہلا روزہ، چلا جائے گا 30 یا 29 جیسے اللہ کو منظور ہے روزے ہوں گے، مہربانی کریں جلدی سے آپ نہ کہیں کہ ہائے 29 ہو جائیں، یہ جذبہ نہ بنائیں آپ اسے، بلکہ آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ اللہ 30 ہی بنا دے، اللہ تعالیٰ نیت 30 کی رکھیں، اب 29 بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ 29 والے کو بھی 30 کا ثواب عطا فرما۔ پہلی وجہ کیا؟ طہرن للصیام، آپ علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی کہ روزے میں انسان سے فرض روزے میں لغو بات، فضول بات یہ ہو جاتی ہے، انسان کے منہ سے پول فول نکل جاتا ہے، روزے میں بھی نکل جاتا ہے، تو فرمایا صدقۃ الفطر ادا کرو گے اللہ تمہارے روزوں کو پاک کر دے۔ اور دوسری وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ وطعمۃ للمساکین، کیا بات فرمایا، یہ جو حقدار پھر رہے ہوتے ہیں، مساکین جو واقعتاً حقدار ہیں، جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کی بات ہم نہیں کرتے، ان کو تو نہ دینا چاہیے، جو پیشہ ور ہیں ان کو تو علماء نے لکھے نہیں دینا چاہیے، لیکن واقعتاً کوئی اور تمہارا دل مانتا ہے کہ یہ واقعتاً حقدار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر اس لیے لازم قرار دیا تاکہ یہ جو مساکین ہیں، حقدار ہیں بیچارے، ان کی خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ یہ دو وجہ ہیں، تمہارے روزے پاک ہوں گے، ان کی خوراک کا بندوبست ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے، ہم چاہتے ہیں نا ہمارے روزے پاک ہو جائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے تاجروں کے لیے، فرمایا اے تجار کی جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان البیع یحظرہ الکذب، فرمایا من حلف، کہ اس میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ تم تجارت کرتے بھی ہو، تمہاری نیت ٹھیک بھی ہوتی ہے، بعض اوقات مخلص بندہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری تجارت پاک صاف چلے، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے کیا، اوہو فلاں موقع پر تو مجھ سے غلط بیانی ہو گئی، فلاں موقع پر جو میں نے قسم کھا بیٹھا تھا وہ قسم تو میں نے سچی نہیں کھائی تھی، تو فرمایا یہ جھوٹ اور یہ جھوٹی قسم اور جھوٹی باتیں یہ کبھی کبھی تمہاری تجارت میں شامل ہو جاتی ہیں، فشوبوہ بالصدقہ، تو اپنی اس بے میں نا شامل کر لو ایک چیز، جو اللہ پھر تمہیں مال دے اس میں سے نکال کے صدقہ کر دیا کرو تاکہ اللہ اس جھوٹ کو اور جھوٹی قسم کو معاف فرما۔ صدقہ کتنی بڑی عجیب چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی گٹھل اٹھا کے لایا، لکڑیوں کا جنگل سے کاٹ کے نا وہ گٹھل اٹھا کے لایا، وہ گھر لے کر آیا، جب اس نے اپنی لکڑیاں وہ اتاری سر سے، اژدہا بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا اژدہا،
اللہ، حالانکہ وہ کاٹنا چاہتا تو اس کو کاٹ بھی سکتا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے کیوں نہیں کاٹا اس کو، اژدہا تو سر کے اوپر بیٹھا، ایک ڈنگ مارتے ہوئے اس کو کیا دیر لگتی ہے ڈستے ہوئے، اور وہ ایک ہی مار دیتا تو آدمی وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن اس نے ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس دن صدقہ کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اس صدقے کو عام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صدقہ جو ہے یہ بہت بڑی طاقت کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ الصدقہ تطفئ غضب الرب۔ جب گناہ ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا ہوتا ہے، میرا بندہ ہو کر میری نافرمانی کر رہا، میرا رزق کھا کر میری نافرمانی کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ لیکن جیسے بندہ صدقہ کرتا ہے تو جیسے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے صدقۃ الفطر ذرا وہ آپ حضرت ہمت کریں، صرف 200 پر نہ رہیں، آپ کوشش کریں کہ 200 سے ذرا زیادہ نکالیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا